دیکھیں آپ نے جو سوال کیا تھا، جب عوام کے سامنے تمام قانونی آئینی راستے بند کر دیے جائیں گے اپنے حقوق کے حصول کے، تو پھر عوام جو راستہ انتخاب کریں گے نا، عوام پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ کہیں کہ ہم نے اپنا حق حاصل کر کے چھوڑنا ہے. آپ آئینی راستہ نہیں دے رہے، قانونی راستہ نہیں دے رہے. پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ عوام پھر اٹھتے ہیں، گھیراؤ کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز چلتی ہے جو پھر خدا نہ کرے وہ آئے، جس کو ہم خونی لوگ کہتے ہیں، خونی انقلاب. اللہ نہ کرے خونی ہو، لیکن یہ کہ عوام اپنے حقوق کے حصول کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ آئینی راستہ بند کرو گے، قانونی راستہ بند کرو گے، پھر وہ نکلیں گے. ممکن ہے پھر وہ لیڈرشپ جو ان کو کہتی ہے 25 مئی کو واپس چلتے ہیں، نومبر میں کہتے ہیں پنڈی سے پیچھے چلتے ہیں، پھر لوگ جو ہے نا اس سے بھی کہیں آگے نکل جائیں. تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے سب کو. آئین کی بالادستی یہ کسی خاص پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. جس ملک کے اندر آئین کی بالادستی ختم ہو جائے، اس کی سالمیت انڈر تھریٹ ہو جاتی ہے، اس پر حملہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ آئین کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے اور آئین کے خلاف کام کرتے ہیں، آئین کو بلڈوز کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اس ملک کو ایک جنگل بنانا چاہتے ہیں، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. لہذا پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے، تمام طبقات کی ذمہ داری ہے، بالخصوص جو مؤثر ہیں، جن کی لوگ بات سنتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ وقت پاکستان بچانے کا وقت ہے، سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. آئیں اس مادر وطن کو بچائیں، آئین شکنوں سے بچائیں. آپ مجھے بتائیں کہ نان ایشوز بنائے جا رہے ہیں. اصل مسئلہ کیا تھا؟ 2 صوبوں کی اسمبلی تحلیل ہوئی، لیگلی تحلیل ہوئی، اور آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، ناٹ بیہائنڈ 90 days. آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیلے بہانے عذر تراشے جا رہے ہیں کہ آئین پر عمل نہیں کرنا ہے، آئین کی دی ہوئی جو ہدایت ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے، یعنی ملک کو بحران کا شکار کرنا ہے. سیاسی بحران انہوں نے پہلے پیدا کیا، معاشی بحران پیدا کیا، سیکیورٹی کا بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ پاکستان کے عوام اویئر ہیں، نہیں ہونے دیں گے. اور اسی طرح سے آئینی بحران بھی لا رہے ہیں. پاکستان کے ایشو یہ ہے اس وقت کہ کاش ایشو اس پر عمل ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہم اس ملک کو حکومت، جو واقعاً عوام نے صحیح نام رکھا ہے، امپورٹڈ حکومت. یہ پاکستان کے عوام کی آرزوؤں کی ترجمان نہیں ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لک آفٹر کرنے والی نہیں ہے. یہ اپنے فائدے اٹھا رہی ہے، اپنے کیسز ختم کر رہی ہے، اپنے آپ کو NRO دے رہی ہے، اپنے لیے جو قانونی طور پر ان کے اوپر قدغنے ہیں، آئینی طور پر انہیں ہٹا رہی ہے. پاکستان کے عوام سب یہ کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں. لہذا پاکستان کے عوام برداشت نہیں کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے. آئین اگر پاکستان میں بے اہمیت ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز بے اہمیت ہو جائے گی، کسی شے کی اہمیت باقی نہیں رہے گی. تمام کے تمام اداروں کو کون پاورفل کرتا ہے، امپاور کرتا ہے؟ آئین. ہر ادارے کی جگہ کون معین کرتا ہے؟ آئین.